آئیے قرآن میں بیان کردہ حضرت یوسف کی زندگی کے ابتدائی حصے کو سمجھتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے شدید حسد سے، ایک ایسا منصوبہ جو کسی کو برباد کرنے کے لیے تھا۔ یوسف کے 10 بڑے بھائیوں کو لگتا تھا کہ ان کے والد کی محبت ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ صرف ناانصافی نہیں بلکہ والد کے فیصلے میں ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ تو منصوبہ بنا یوسف کو راستے سے ہٹانے کا، اور خود کو تسلی دی کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ایک بھائی نے قتل کی مخالفت کی اور مشورہ دیا کہ انہیں کسی کنویں میں پھینک دیا جائے۔ اب منصوبے پر عمل کرنے کے لیے انہیں اپنے والد حضرت یعقوب کو فریب دینا تھا۔ حضرت یعقوب ہچکچائے۔ انہوں نے اسی خوف کا ذکر کیا جو بھائیوں نے بعد میں اپنے جھوٹ کی بنیاد بنایا۔ وہ رات کو روتے ہوئے لوٹے اور ایک جھوٹی کہانی سنائی۔ ثبوت کے طور پر قمیص پیش کی، لیکن ان کا جھوٹ صاف تھا۔ قمیص پر خون تو تھا مگر وہ پھٹی بھی نہیں تھی۔ حضرت یعقوب نے غصے کے بجائے صبر جمیل کا انتخاب کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ موت کے لیے چھوڑا گیا کنواں ہی یوسف کے بچاؤ کی جگہ بن گیا۔ قافلے والوں نے انہیں جلدی سے بہت کم قیمت پر بیچ دیا۔ قرآن کے مطابق وہ زاہدین میں سے تھے، یعنی وہ بس ان سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ اور یوں ایک غلام کے طور پر یوسف مصر کے ایک بہت بڑے آفیسر عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ وہاں غلامی کے بجائے انہیں عزت ملی اور انہیں بیٹے کی طرح رکھنے کا سوچا گیا۔ یعنی انہیں ذلیل کرنے کی ہر کوشش دراصل ان کی بلندی کا زینہ بن رہی تھی۔ اس سے یہ مرکزی خیال سامنے آتا ہے کہ خدا اپنے ہر کام پر غالب ہے۔ یہ قصہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک ظاہری المیہ ایک عظیم کامیابی کا پوشیدہ راستہ بن سکتا ہے۔